کچھ لوگ اس وقت اعتبار توڑ جاتے ہیں جب ہم ان کی وفاداری کی مثالیں دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ کی آنکھیں اکثر وہی لوگ کھولتے ہیں جن پر آپ آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے ہیں۔ عبادت ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتا ہے، برے رویوں سے، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ ایک انسان آپ کو مل کر خوش ہوتا ہے، دوسرا آپ کو چھوڑ کر خوش ہوتا ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں، اصل نقطہ یہ ہے کہ آپ دونوں کی خوشی کا ذریعہ ہیں۔ ہر روز آپ کے اندر دو طاقتوں کی جنگ ہوتی ہے، مثبت اور منفی، دونوں اپنے پورا زور لگاتے ہیں، مگر جیت اس کی ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ خود کھڑے ہوتے ہیں۔ ریس میں جیتنے والے گھوڑا نہیں جانتا کہ کامیابی کیا ہوتی ہے، وہ دوڑتا ہے تو صرف اپنے مالک سے ملنے والی تکلیف کی وجہ سے۔ تو آپ کبھی بھی اپنے آپ کو تکلیف میں پاؤ تو سمجھ جانا کہ تمہارا مالک خدا چاہتا ہے کہ جیت تمہاری ہو۔ ان لوگوں کو کھونے سے ڈرو جن کے نزدیک دوستی کا رشتہ خون کے رشتوں سے زیادہ عزیز ہو۔ امید، خوشی، آنسو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھی امید رکھو، کیونکہ اس ذات بابرکت سے جیسی امید رکھو گے اس کو ویسے ہی پاؤ گے۔ اگر تم ایک خوشی کو لے کر بار بار خوش نہیں ہو سکتے تو پھر ایک دکھ کو لے کر بار بار کیوں روتے ہو؟ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ کامیاب زندگی رات بستر پر سوچا کرو کس کس کو تکلیف دی، کتنی بد دعائیں دی، یقین جانو زندگی بدل جائے گی۔ جینے کے لیے اتنی بہادری لازمی ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہو۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ آگ لگانا تو انسان کے بس میں ہے، لیکن ہوا کا رخ بدلنے پر قادر کوئی اور ہے۔ جو رب کی عبادت کا پورا حق ادا کرتا ہے، رب اسے اس کی ضروریات اور طلب سے کئی زیادہ عطا کرتا ہے۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستہ بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ آنکھوں سے بہنے والا آنسو صرف پانی کے قطرے نہیں ہوتے جو نکلے، گرے اور خشک ہو گئے۔ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کو رب کائنات محفوظ کر لیتے ہیں، اور سنا ہے اس کے حضور ایک آنسو ہی کافی ہے۔ کچھ دوست اپنے فارغ وقت میں آپ سے گفتگو کرتے ہیں اور کچھ اپنے کام سے وقت نکال کر آپ سے گفتگو کرتے ہیں، دونوں کا فرق یاد رکھنا چاہیے۔ مخلص وہ نہیں جو منہ پر آپ کا ہو، بلکہ مخلص وہ ہے جو آپ کے پیٹھ پیچھے بھی آپ کا ہی ہو۔ مسائل وہاں سے شروع ہوتے ہیں جب ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کے بجائے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو رشتے ہماری طاقت ہوتے ہیں اکثر وہی ہماری کمزوری بھی ہوتے ہیں۔ رشتہ خون کا ہو یا احساس کا، اس میں ضد نہیں آنی چاہیے، ورنہ ضد جیت جاتی ہے اور رشتہ ہار جاتا ہے۔ انسان کا بہترین ساتھی اس کی صحت ہے، اگر صحت ساتھ چھوڑ جائے تو پھر انسان ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ ایک انتقال کے بعد زمین آپ کے نام ہوتی ہے اور ایک انتقال کے بعد آپ زمین کے نام ہوتے ہیں، بس یہی زندگی کی حقیقت ہے۔ ہر بچھڑ جانے والا رشتہ ہمارے جسم میں ایک احساس کو مردہ کر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہمارے یقین مار جاتے ہیں، کچھ پیار، کچھ اعتماد اور کچھ ہماری خوشیاں۔ کسی نے پوچھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ
ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں، تو فرمایا گیا کہ اگلی نماز کی توفیق مل جائے تو سمجھ جانا کہ تمہاری پچھلی نماز قبول ہو گئی۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کے بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ نیند کو قربان کرو نماز کے لیے، ہزاروں سال قبر میں ہم نے سونا ہی ہے، اس رب کو راضی کر دیں، بے شک نماز نیند سے بہتر ہے۔ انتقام میں اتنی قوت نہیں ہے جتنی قوت صبر میں ہے، لوگ انتقام لے کر صبر کی قوت کو ختم کر دیتے ہیں۔ منافقت کفر کا وہ دوگلا پن ہے جس میں انسان سوچتا تو دوسروں کا برا ہے، مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ برا کر رہا ہوتا ہے۔ 3 نیکیاں جن کو کرنے سے قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا: ٹوٹے ہوئے رشتوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کرنا، کسی کے گناہوں کا پردہ رکھنا۔ اچھی امیدوں اور یقین کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جیسے رات کے بعد دن پر یقین، خزاں کے بعد بہار پر یقین، اندھیروں کے بعد اجالوں پر یقین رکھنا، ویسے ہی ہمیشہ اچھی کی امید رکھیں اور خوش رہیں۔ دنیا کی ساری چیزیں ٹھوکر لگنے سے ٹوٹ جاتی ہیں، مگر صرف انسان وہ چیز ہے جو ٹھوکر لگنے کے بعد بنتا ہے۔ زندگی میں لوگوں سے بس ایک ہی سبق ملا، جس کو ہم جتنا خاص کرتے گئے ان کے لیے ہم اتنے عام ہوتے گئے۔ پنچھی اور انسان اگر کسی اور کے دانے کی عادی ہو جائیں تو انہیں آزاد کر دینا چاہیے۔ جو لوگ آپ کو حق پر ہوتے ہوئے بھی غلط سمجھتے ہیں ان سے کوئی شکوہ نہ کیجیے، کیونکہ جس کی جتنی سمجھ ہوتی ہے وہ اتنا ہی سمجھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ جب ہم اپنے اندر سے درد کو ختم نہیں کر پاتے تو وہی درد ہمیں اندر سے ختم کر دیتا ہے۔ مقدر اتنی بار بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ پاک سے رجوع کرتا ہے۔ لوگ ہیں اس لیے چھوڑ جاتے ہیں، وہ رحیم ہے، ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ 2 چیزیں ایسی ہیں جس میں کسی کا کچھ نہیں جاتا، ایک مسکراہٹ اور دوسری دعا، ہمیشہ بانٹتے رہیں۔ نصیب اور صبر، کچھ چیزیں نصیب کے ایسا نہیں بھی ہوتی، پر تمہارا صبر اور تمہارا یقین تمہیں اس منزل تک لے جاتا ہے جہاں کن ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں۔ علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل ہے۔ کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہوتی ہے، اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے۔ جب ہم چپ چاپ رہ کر سب برداشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو ہم بہت اچھے لگتے ہیں، اور کبھی ایک بار بھی حقیقت بیان کر دی جائے تو سب کو برا لگنے لگتا ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جنت میں ایک شخص کا درجہ اچانک بلند کر دیا جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہے، تو اسے جواب دیا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کی ہے۔ بات صرف نیت کی ہے، وقت تو سارا دعا کا ہوتا ہے۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی پوشیدہ مگر واضح آواز ہے۔ بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، آپ کا دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ دنیا کو نہیں، دنیا بنانے والے کو راضی کیجیے۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔